سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہاں چلے گئے؟ جواب ہے دوستو، دمشق چلے گئے۔ سوال ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے کس خلیفہ راشد کے دور میں وفات پائی؟ جواب ہے دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور میں۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کس کی مانند ہیں؟ ستاروں کی مانند ہے جس نے پیروی کی ہدایت پائی۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین کے کتنے بیٹے اور بیٹیاں تھیں؟ جواب ہے دوستو، 11 بیٹے اور 4 بیٹیاں۔ سوال ہے، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے جنگ میں حصہ کیوں نہ لیا تھا؟ آپ کثرت بیماری کی وجہ سے حصہ نہ لے سکے۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا میں دوست ہوں اس کا دوست علی ہے۔ تفسیر نعیمی 7 حوالہ جات موجود ہیں۔ سوال ہے، وہ کون سے صحابی ہیں جن کو جنابت یعنی ناپاکی کی حالت میں مسجد آنے کی اجازت تھی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ علیہ السلام کو یعنی کہ۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کا نام علی کس نے رکھا تھا؟ جواب ہے دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے بہتر بیوی دی۔ جواب ہے دوستو، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، زرقانی جلد سوم۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے متعلق کہا کہ وہ میری سب سے بہتر بیوی تھی، وجہ کیا ہے؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، جن میں سے یہ ہے کیونکہ جب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے تو آپ ایمان لائیں۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کس بیوی کو دنیا میں جنت کا انگور کھلایا؟ جواب ہے دوستو، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو۔ سوال ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی والدہ کا نام نامی کیا تھا؟ ان کا نام ام رومان تھا۔ تفسیر نعیمی۔ سوال ہے، ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی احادیث روایت کی ہیں؟ 60 احادیث، جن میں سے 5 بخاری شریف میں ہیں۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کس کی بیٹی تھیں؟ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی۔ سوال ہے،
پیارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا نکاح کس زوجہ محترمہ سے کیا تھا؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے کیا تھا۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ میں سے کون کون کنواری تھی جن سے آپ نے نکاح فرمایا؟ صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کنواری تھی۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کس نکاح پر سب سے بڑی دعوت ولیمہ دی؟ زوجہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح کے موقع پر۔ سوال ہے، حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا لگتی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت امیمہ بنت عبد المطلب کی بیٹی۔ سوال ہے، خلفائے راشدین میں سے کون سے خلیفہ ہیں جن کی بیٹی کی شادی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال ہے، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی والدہ کا کیا نام ہے؟ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ سوال ہے، وہ اللہ پاک کے کون سے نبی تھے کہ جنہوں نے مرنے کے بعد بھی بات کی تھی؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بات کی۔ سوال ہے، بچوں میں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے کون ہیں؟ جناب حضرت علی شیر خدا علیہ السلام۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ نماز میں چھینک آنے سے کیا ہوتا ہے؟ جواب کی تفصیل سنیں۔ نماز میں چھینک آنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی، نیز جس شخص کو نماز میں چھینک آئے اسے نماز کی حالت میں الحمدللہ نہیں کہنا چاہیے۔ تاہم چھینکنے والے شخص نے نماز کی حالت میں چھینک آنے پر الحمدللہ کہہ دیا تو اس سے بھی نماز فاسد نہیں ہوتی، البتہ کسی کو چھینک آنے پر نماز کے دوران یرحمک اللہ کہنے کی اجازت نہیں، بصورت دیگر نماز فاسد ہو جائے گی۔ واللہ عالم۔